رہتا ہے کہ میں کیسے اپنے گھر کے اندر خوشیوں کو بکھیر سکوں اور ہر کسی کو مطمئن رکھ سکوں۔ میری بہنوں، گھر اسلامی ریاست میں ایک بنیادی یونٹ کا درجہ رکھتا ہے، اور اس یونٹ میں اگر اسلام قائم ہوگا تو اس کی روشنی گھر سے نکل کر بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، اور گھروں سے بستیاں، اور بستیوں سے آپ کہیے کہ شہر، اور شہروں سے ملک، اور ملک سے پوری دنیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ اسلام کا فروغ، اس کے پھیلنے اور نفاذ کا ذریعہ یہ کنبہ، یہ خاندان، یہ گھر ہی ہوتا ہے۔ اگر گھر سنور جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سنور جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ چھتا بناتی ہے، لیکن ہر مکھی کو اپنے خانے کا شہد جو ہے وہ بھرنا ہوتا ہے۔ اور یوں اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری اپنے گھر کو اسلام کے رنگ میں ڈھال لے تو ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور یوں بستیوں کی بستیاں، محلے کے محلے، شہر، ضلع، اور اس کے بعد ریاستیں اور پوری دنیا اسلام کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں۔ اور سچی بات یہی ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سلطنت میں سے سب سے چھوٹی اکائی خاندان ہم میں سے کہ ہر ایک کی سپردگی میں دے دی ہے نا۔ سب سے چھوٹی اکائی اللہ کی سلطنت کی سب سے چھوٹی اکائی، اور اس میں خوشگوار زندگی کا رنگ بھرنا، اس میں بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جسے آپ کہیے رضا اور خوشنودی کا طریقہ رواج دینا، یہ وہ اصل کام ہے، یہ وہ اصل امتحان ہے جو میرے اور آپ کے سپرد ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو دوں گی کہ جیسے ایک چینی کا ننھا سا دانہ ہوتا ہے، ذرہ ہوتا ہے، یا نمک کا ذرہ۔ چینی کا ذرہ جو ہے وہ مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اگر تھوڑے سے ذرے جمع ہو جائیں، ہاف ٹی اسپون بھی اگر آپ کپ میں ڈالتے ہیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ صرف ہاف ٹی اسپون وہ ذرے ماحول کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی آدھا چمچ نمک اگر ڈال دیں گے، ایک ایک ذرہ جوڑ کر صرف ایک چٹکی ڈال دیں گے آپ پانی میں، تو پانی کا پورا محلول جو ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے۔ تو یہی پیاری بہنوں میرے اور آپ کو بات سمجھنی ہے کہ اس طرح گھر اسلامی مملکت میں ایک جیسے ننھا سا ذرہ ہے، اور ہمیں اسلامی ذوق اور مزاج کے ذائقے کو اور اسلام کے رنگ کو اس ذرے کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ چڑھانا ہے۔ وہ ذائقہ جسے آپ کہیے اسے پروان چڑھانا ہے، اللہ کی صبغت اللہ کے رنگ کو پوری دنیا کے اوپر چھانے اور چڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے۔ پھر پیاری بہنوں، ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مکان کچھ اور چیز ہوتی ہے اور گھر کچھ اور چیز ہوتا ہے۔ مکان تو سیمنٹ اور گارے کے بنے ہوئے اس چھوٹی سی جھونپڑی کو، یا جسے آپ کہیے کمرے کے مجموعے کو کہتے ہیں، جس میں انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے مکان میں جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں۔ گھر دراصل انسانوں کی رہنے کا ٹھکانہ ہے، وہاں انسانی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان کی اہمیت ہمیشہ سے مسلمہ رہی، اور خاندان کو معاشرے کی بنیادی اکائی قرار دیتے ہوئے اسے تہذیب و تمدن کی اساس قرار دیا گیا۔ انسانی تہذیب کی ابتدا ہم دیکھتے ہیں خاندان سے ہوئی، اور خالق کائنات نے زمین پر پہلے انسانی گھر اور خاندان کی بنیاد حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر ڈالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور انسانی روح کا ایک سرا اللہ کی محبت اور اس کی رفتوں سے جا کر ملا، اور اس کا دوسرا سرا ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کی محبت کی عظمتوں سے جڑ گیا، اور ان دونوں چیزوں ہی کے درمیان توازن کو قائم کرنا اور ان کے حق کو ادا کرنا میری اور آپ کی زندگی کی ذمہ داری قرار دیا گیا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان
باہمی محبتوں سے گندھے ہوئے بندھی ہوئی ایک ایسی دنیا ہے جو زمین پر خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور تمام پیغمبران اسلام خاندان والے تھے۔ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی بچوں کا بھی ذکر ہے، ان کے نسب کا بھی ذکر ہے، ننیال کا بھی ذکر ہے اور ددیال کا بھی ذکر ہے اور بہن بھائیوں کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا پیاری بہنوں، اس بات کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ان رشتوں کی اہمیت انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہمارے تمام رشتے جو ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی اور بچوں اور خاندان میں خالہ ماموں، دادا دادا، نانا نانی کی شکل میں موجود ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، اور اسی نعمت کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تمدن کی بقا اور انسانی معاشرے کا وجود نشو و نما پاتا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ جس قدر خاندان کی اکائی مضبوط اور مستحکم ہوگی، اتنا ہی زیادہ مہذب اور جسے آپ کہیے مضبوط اور مستحکم معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خاندان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خاندان کی بقا اور تحفظ کو شریعت کے بنیادی مقاصد میں شمار کیا گیا۔ قرآن مجید کی ساری تعلیمات کا مجموعہ اور اس میں سے 1/3 سے زائد احکامات آئلی نظام سے متعلق ہیں۔ خاندان میں جو افراد موجود ہیں، انسانی زمین کے اوپر جو انسان بستے ہیں، ان سے متعلق ہمیں ہمارے فرائض بتائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں اسلامی تعلیمات میں ایک پورا شعبہ منع کے ہاتھ کا اور اسلامی آئلی نظام سے موسوم کیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم مختلف شکلوں کے اندر پاتے ہیں۔ ایک ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مختصر خاندان، نیوکلیر فیملی، چھوٹا سا خاندان جس میں میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، یا جسے آپ کہیے کہ تھوڑا سا اس سے بڑا خاندان جسے ایکسٹینڈڈ فیملی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے مختلف دور میں اور ہر دور میں بلکہ کہیے کہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چھت کے نیچے کئی فیملیز رہتی ہیں، اور اس میں سے ہر کنبہ اپنی فیملی کے مصارف کا خرچہ خود برداشت کرتا ہے۔ اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ خاندانی نظام، اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک با اختیار سربراہ ہوتا ہے خاندان کا، اور سب اس کے احکام اور ہدایات کے پابند ہوتے ہیں، اور معاشی ضروریات کی تکمیل کا ایک مشترک نظام پایا جاتا ہے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تینوں نوعیت کے خاندان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں یہ ہمیشہ سے تھے۔ جہاں مشترک خاندانی نظام ہے، وہاں پر گھر کا بڑا جتنے بھی آمدنی کے ریسورسز ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور پھر ایکولی جسے آپ کہیے کوشش کرتا ہے کہ تمام بچوں کی ضرورتیں پوری کر دے۔ خواہ کسی کی آمدنی زیادہ ہے یا کسی کی کم ہے، ضرورتیں سب کی پوری ہونی چاہیے۔ تو اسلام اس بات سے بحث نہیں کرتا کہ خاندانی نظام کی شکل کیا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور اہمیت دیتا ہے کہ انسان فرد بن کر نہ رہے، مجرد بے نکاح زندگی نہ بسر کرے، بلکہ مل جل کر اپنی فطری زندگی کو بسر کرے، جس میں یہ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بطور نعمت عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیات کا کچھ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 24 اور 25۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان کی اہمیت ان آیات میں ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محسنات کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں، انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطیہ کہ ان کو حصار نکاح میں محفوظ کرو، نہ کہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا تم لطف اٹھاؤ، اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان جو سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ حکیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتا ہو
کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، جو تو اسے چاہیے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے تو لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں، نہ چوری چھپے آشنائی کریں، اور اس کے بعد اگر وہ کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو پھر ان کی سزا اس سزا کی بنسبت عادی ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ جن کی شادی نہ کر سکنے سے بند تقوی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کتنا کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نکاح کی اہمیت ایک معاشرے کے اندر کتنی اہم ہے، اور جو اعلیٰ خاندانی عورتوں کو مہر دے کر نکاح میں نہ لا سکتے ان کے لیے بھی راستہ پیدا کیا گیا کہ وہ لونڈیوں کے ذریعے سے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کریں اور پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ میری بہنوں، یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ نکاح کی بنیاد پر قائم شدہ ادارہ خاندان کتنے گہرے اور کتنے وسیع مقاصد کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں انسانی معاشرے میں حیا کا ماحول قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو حیوانیت اور بدکاری جیسی زندگی سے بچایا جا سکے، انہیں جنسی آوارگی سے محفوظ رکھا جا سکے، ان کے درمیان مودت اور رحمت کا ذریعہ نکاح ہو، اور وہ اس کے آپس کے رشتوں کے ذریعے سے باہمی محبت اور سکون حاصل کر سکیں، ان کی نسل کی بقا ہو، اور یہ ان کی نسلوں کی تربیت کا بھی ذریعہ بنے۔ یعنی ایک نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے لیے اتنی صحت مندانہ رجحانات اور جسے آپ کہیے اس کو پیدا کیا، اور ایک مہذب معاشرے کی تشکیل میں خاندان کو ایک کارخانے کی شکل دی کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں انسانیت کی کردار سازی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو، انسان کے حقوق کا تحفظ بہتر طریقے سے ہو، اور انسان کی نسلوں کو جسے آپ کہیے پاکیزہ اور بہترین اخلاقی ماحول میسر آ سکے۔ لیکن پیاری بہنوں، میں اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان معاشرے کے خاندانی نظام کو طرح طرح کے خطرات لاحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایسی فطری زندگی، ایک ایسا فطری نظام ہمیں دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسودگی، فلاح دونوں جہانوں کی کامیابیاں، خوشحالیاں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خاندانی نظام اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے مغرب کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی جو ہے وہ مسلمان معاشرہ اپنے طور طریقے اسلامی رنگ کے مطابق جو ہے پروان نہ چڑھ سکے۔ لہٰذا پیاری بہنوں، میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کے رویوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور اس وقت ہمارا خاندانی نظام اسلام دشمن طاقتوں کے ہدف پر ہے، انہوں نے اس کو ٹارگٹ بنا لیا ہے، اور ان کے اعتراضات مسلمان خواتین کے اندر بھی طرح طرح کے شک و شبہات اسلام کے حوالے سے پیدا کر رہے ہیں، اور ان اعتراضات کی حقیقت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عورت کا کردار کیا متعین کیا جائے انسانی معاشرے کے اندر۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عورت بھی زندگی کے ہر شعبے میں فعال ہو جائے، ایکٹیولی ہر شعبے میں
ہر وہ ذمہ داری جو مرد اٹھاتا ہے وہ بھی اٹھانے والی بن جائیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ پھر وہ ساری معاشرت ہے اور تہذیب ہے کہ جو بدل کر رہ جائے گی. میری بہنوں، آپ اور میں اس بات کو سمجھیں کہ مساوات مرد و زن یا حقوق نسواں یا وومن امپاورمنٹ کی جو بات آج کے دور میں عورت کے حق کے نام پر یہ پرفریب نعرے، دل فریب نعرے جو لگائے جا رہے ہیں، یہ عورتوں کے خلاف ایک عالمی ایجنڈا ہے. یہ خاندان کے اسلام کے خاندانی نظام کی بیخ کرنے کے لیے ایک پورا منصوبہ ہے. اور اقوام متحدہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ریاستوں کے ذریعے سے اس کا عالمی ایجنڈا آج دنیا کے مختلف ممالک کے اندر نافذ العمل کیا جا رہا ہے. اور پاکستان بھی کیونکہ دستخط کر کے اس معاہدے میں جسے سیڈا کا نام دیا جاتا ہے شامل ہے، شریک ہے اس معاہدے میں، نتیجتاً آج اپنے معاشرے میں آپ اس کے اثرات بھی دیکھیں گی اور پائیں گی. آپ یہ دیکھتی ہیں کہ مرد کی سرپرستی کے تمام قوانین، خواہ بیٹی کا نکاح ہو یا طلاق کا حق ہو یا بیوی سے معاملات یا بچوں کی ولدیت کے دستاویز میں مرد اور میاں بیوی اور خاندان کا اندراج ختم کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اسی طریقے سے پیاری بہنوں کے عورتوں کو اس کا جو اسلام نے اصل مقام دیا ہے، جو اس کی حیثیت متعین کی ہے، جو ذمہ داریاں، جو فرائض اس کے اوپر عائد کیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے برعکس عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلانے، ان کو مردوں کی طرح ترقی کرنے اور خوبصورت نعروں کے پردے میں عورت کے لیے طرح طرح کی ہر طرح کی ملازمت اور حق کا دروازہ کھول دیا گیا ویمن امپاورمنٹ کے نام پر. اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آج ہر شعبہ زندگی میں ہماری بچی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، ہر شعبہ زندگی کے اندر وہ ملازمت کر سکتی ہے. عورتوں کے لیے ان عالمی قوانین کے ذریعے سے ہر ملازمت کے اندر عورتوں کا کوٹا 30 سے، اور پنجاب گورنمنٹ نے تو 50% کوٹا سرکاری ملازمتوں میں خواتین کے لیے رکھ دیا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں میری بہنوں آپ یہ جان سکتی ہیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سیکیورٹی گارڈز ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ رینجرز ہوں، ہر طرح کے جہاں عورتوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی خطرات موجود ہیں، ہر شعبہ زندگی میں عورت کا آ جانا. اور اس کے نتیجے میں پھر پیاری بہنوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورکنگ ویمن اور برسر روزگار عورت ایک گھریلو خاندان کے مقابلے میں زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کی زندگی کو بڑا معزز اور اس کی شخصیت کو بڑا کامیاب قرار دیا جاتا ہے. اور نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر اسٹیج پر، ہر میڈیا کے ہر پروگرام کے اندر ایسی ہی عورت کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. اور وہ عورت کہ جو گھر کے باہر نکلنے کے بجائے اپنے بچوں کو پالنے پر توجہ دے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عورت کا معاملہ یہ ہے کہ جس نے 4 بچوں کا ہاتھ تھام لیا تو عجیب ذلت اور شرمساری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک عورت جب اسپتال میں 5واں بچہ جنم دیتی ہے، اس کو ڈاکٹروں سے بھی جھڑکیاں کھانی پڑتی ہیں، اس کو گھر اور خاندان کے اندر بھی ایک نادان عورت سمجھا جا رہا ہوتا ہے. میری بہنوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اصل مقصد جو تھا عورت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متعین کیا تھا، وہ اس کی کچھ حیثیتیں تھیں. وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے. اور یہ 3 حیثیتیں، 3 محاذ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متمکن کیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کہ اس مورچے کی حفاظت میں ان تینوں حیثیتوں سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والی بنے. لیکن میری پیاری بہنوں، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں کہ جو عالمی ایجنڈے کی شکل میں آج ہمارے معاشرے کے اوپر اپنا اثر بڑھاتی چلی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو مغربی تہذیب ہے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے قانون سازی کے ذریعے سے. اور مقاصد کیا ہیں کہ مخلوط معاشرت جو ہے وہ عام ہو جائے اور مساوات اور معاشی ترقی
ترقی کے نام پر عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، مرد اور عورت کے درمیان عزیز رشتوں کی جڑ کاٹ کر انہیں ایک دوسرے کا مد مقابل، یعنی میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان رشتوں میں میاں بیوی کے رشتوں کے بہترین رفاقت رکھی ہے، لیکن مد مقابل لا کر انہیں ایک دوسرے کا حریف بنایا جا رہا ہے، اور چاہا جاتا ہے کہ مسلمان معاشرے کے فخر اور خاندانی نظام کو توڑ دیا جائے، اور عورتوں کی روایتی کردار جو اس کی ماں کا کردار ہے اسے ایک فرسودہ کردار قرار دیا جائے، اور ہم جنسیت کو زیادہ سے زیادہ ریاستی قانون میں جگہ دی جائے۔ اور آج آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کے ڈراموں کے اندر بھی ہم جنس پرستی کے اشارے مل رہے ہیں کہ مرد کے ساتھ کیوں زندگی، عورت عورت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہے اور مرد مرد کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، والدین کے کردار کو کم کرنا، بچوں کی کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینا، انہیں سرکش بنانا، عورتوں کی پسماندگی کی وجہ میں مذہبی اقدار اور ثقافتی اور سماجی ماحول ایسا پیدا کرنا کہ جس کے نتیجے میں عورت اپنے خاندان سے چھٹکارا حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد اور مشن بنا لے، معمولی جھڑپ کے نتیجے میں شوہر کو جیل بھجوا دے، اسے وہ کڑے پہنوا دے کہ جس کے نتیجے میں اسے سزائیں دی جائیں۔ میری بہنوں، حقوق نسواں کا تحفظ کا جو قانون آیا ہے وہ سب یہی شاخسانے ہیں اس عالمی ایجنڈے کے۔ میری بہنوں، آپ اس بات کو، میں نے جو آپ کے سامنے پہلے یہ بات کی کہ بہترین رشتہ جو خدا کے ہاتھوں بنا آدم اور حوا کا، اللہ نے جنتوں میں بنا دیا، جنت میں ٹھکانہ دیا، اور اس کے بعد دنیا میں دونوں کو ساتھ بھیجا، اس رشتے کو جسے رفاقت کا درجہ دیا، وہ پیارا محبوب رشتہ جو اللہ نے آسمانوں پر سب سے پہلے جسے وجود بخشا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نشانے کے زد پر ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو پہلا سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ گھر کی سربراہی کس کے پاس ہوگی اور قوامیت کسے کہتے ہیں؟ یہ مرد کو کیوں عورتوں کے اوپر فوقیت دی گئی اور خاندان کیوں وہ ادارہ ہے؟ ہر ادارے میں عورتیں اور مردوں کی حیثیت مساویانہ ہونی چاہیے، ان کی سیٹیں بھی مساویانہ ہونی چاہیے، ان کو ہر اسٹیٹس کے اوپر مرد اور عورتوں کو منصب بھی مساویانہ ملنا چاہیے، ہر جاب بھی اتنی ملنی چاہیے جتنی مردوں کی۔ اب وہ کیسے برداشت کریں گے کہ خاندان کی سربراہی مرد کے ہاتھ میں دی جائے؟ اب کیا آج کی مسلمان عورت اس بات پر پریشان ہو جائے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام فطرت کے اوپر جسے آپ کہیے کسی قسم کا شک اس کے دل میں پیدا ہو؟ اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑی جسے آپ کہیے گمراہی اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ شیطان نے تو وہی آسمانوں پر ہی یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں اس کنبے کو نہیں چھوڑوں گا، میں میاں بیوی میں جدائی دلا کے دم لوں گا، میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی نیچے سے آؤں گا اور جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ جڑ کٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسانیت دنیا میں باقی ہی نہیں رہے، حیوانیت باقی رہ جائے۔ تو میری بہنوں، یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی تھی، مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ قوام اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات کو مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ یعنی قوامیت کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے، قوامیت تو ایک ذمہ داری ہے اور وہ اللہ نے مردوں کو سونپی ہے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ کسی خاندان کا نگراں مقرر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اس ادارے کے وجود کو کبھی ختم نہ ہونے دے اور اس کے کسی رکن کی شخصیت کو ختم نہ کرے، کسی بھی خاندان کے رکن کی، مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، ان کی حیثیت کو کبھی بھی ختم نہ کرے گا اور نہ خاندان کے شرکا کے حقوق کو کبھی تلف کرے گا۔ وہ تو محافظ و نگہبان بنایا گیا ہے، وہ تو حقوق کے تحفظ کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ دین یہ تو رشتوں کی بنیاد محبت اور مودت پر رکھتا ہے، اس پر استوار کرتا ہے، اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک
نشانی قرار دیتا ہے، تو پھر یہ والی بات بھی مجھے سمجھنی ہوگی کہ اگر کہیں مرد کی بڑائی کو غلط شکل دی گئی تو وہ دین کا حکم نہیں ہے، بلکہ مرد نے کا وہ غلط تصور ہے جس کی بنا پر وہ عورت کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم یہ آج قوامیت کا نقطہ عدم اعتدالی کی وجہ سے خاندان کے انتشار کی بڑی وجہ میں سے ایک وجہ ہے، اور دوسری بڑی وجہ جاہلیت ہے۔ اور اس جاہلیت کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہے کہ کہیں مرد بزوں میں خود اپنے کنبے کا حاکم بن گیا، اور دوسری جانب نام نہاد تعلیم یافتہ معاشروں میں عورت نے مرد کی قوامیت سے سرے سے انکار کر دیا، اور یوں مرد اور عورت اور خاندان کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن بگڑ کر رہ گیا، اور مرد اور عورت باہم رفیق بننے کے بجائے ایک دوسرے کے متحارب مد مقابل حریف بن کر اب جیسے کہ سامنے آ گئے ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اب وہ پاکستانی معاشرہ جس میں 20 سال پہلے طلاق کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ دونوں نے اپنے منہ پھیر لیے، ایک کا منہ مغرب کی طرف، دوسرے کا مشرق کی طرف، اور مل کر شانہ بشانہ تو کیا، ہم تو کہتے تھے قدم سے قدم مل کر۔ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، ہم کراچی یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے، ایک دفعہ ہم نے ایک سبجیکٹ کے اندر فیملی سسٹم کو پڑھا، تو اس میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی تھی کہ ایکسیپٹ پرنسپل فیملی خاندان کے لحاظ سے اصول بتائے گئے تھے۔ اس اصول میں یہ تھا ایکسیپٹنس ایز اٹ از، جو جیسا ہے کمی کوتاہیوں کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ اسے قبول کر لو۔ جب کہا قبول ہے تو بس قبول ہے، اب اس کی شخصیت میں جتنی کمزوریاں ہیں وہ بھی قبول ہیں، اور جو خوبیاں ہیں وہ بھی قبول ہیں۔ تو پھر جب قبول کر لیا تو پھر تو کیا ہے، پھر تو کمزوریوں کی اصلاح کرنا ذمہ داری قرار پایا، اس پہ تو اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا نا۔ تو میری بہنوں، یہی وہ بات ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے دین کے اندر عورتوں پہ تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات تو یہ بتاتی ہیں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ محبت اور نرمی کا سلوک کرو، لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، اور اسلام میں اگر کہیں کوئی تعدیب کی اجازت ہے مردوں کو، تو وہ دراصل کسی بگاڑ کی اصلاح کی آخری تدبیر ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ انہیں نصیحت کرو، عورتوں کو نصیحت کرو، اپنی عورتوں کو نصیحت کرو۔ اگر وہ نصیحت و کارگر نہ ہو تو ان سے علیحدگی اختیار کرو، اپنے گھر کے اندر بستر الگ کر لو۔ عورت فوراً جو ہے اسے جسے آپ کہیے وہ آ جاتی ہے زیر اثر اور صلح کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے نا عورت کی نفسیات کو بھی۔ اور اگر یہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر ہلکی سزا دینا جو نشان نہ چھوڑے، اس کی اجازت ضرور دی گئی لیکن اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اجازت اور حکم میں بڑا فرق ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا خاص حالات کے اندر اس بات کی اجازت ہے، ہر عام شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، خاص حالات میں اس بات کی اجازت ہے۔ یہ کچھ خاص کیس ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنے کی بھی اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ ضرورت اگر پڑ جائے تو تب کرنے کی اجازت ہے۔ تو میری بہنوں، یہاں پر یہ والی بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہوگی کہ اسلام دراصل قرآن میں جہاں مردوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ نرم سلوک کریں، وہاں عورتوں کو بھی یہ بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ وہ نشوز نہ کریں، شوہر اور خاندان سے بغاوت نہ کریں، سرکشی نہ دکھائیں اور بد چلنے کی طرف مائل نہ ہوں۔ بس زبانی کرنا مرد کو مجبور کرتا ہے کہ وہ عورت کو تادیب کرے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو۔ اور پھر اس کے بعد پیاری بہنوں،
یہ دین تو وہ دین ہے کہ جو کہتا ہے کہ اسلام کے اندر تم جو بھی نیکی کرو گے، خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بشرطیہ کہ وہ ہو مومن، تو کیا ہے ہم دنیا میں بھی انہیں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا اجر ان کو بہترین اعمال کے مطابق ہم انہیں بخشیں گے۔ تو یہ تو ہر شخص کا اپنا کسب ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج جس ڈگر پہ عورت کو دھکیلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک چینج آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس چینج کے اندر ہمارا ذرائع ابلاغ، ہمارا مخلوط اور مغربی تعلیمی نظام اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی مادہ پرستی، یہ تینوں عوامل مل کر ہمارے معاشرے میں سے اسلامی کلچر کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلامی رواج، اقدار، رسوم و رواج کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں پھر عورت کا کیا روپ سامنے آتا ہے کہ وہ بچے کی پرورش کی ذمہ داری ملازمہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ خاندان کی زندگی کے اندر ایک عجیب تناؤ، ٹینشن پائی جاتی ہے، مار پیٹ، خلا اور طلاق اس کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ عورتیں جو ذرا ٹف جاب کر رہی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ خوشی کی زندگی بسر کرنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر آرام کے لمحات نہیں ہیں۔ وہ ایک ٹینشن لیے دفتر جاتی ہیں اور ایک ٹینشن لیے گھر میں رہتی ہیں، مزاج ان کا چڑچڑا، وقت کی تنگی ان کے پاس، اور جو وہ کرنا چاہتی ہیں اپنے گھر اور اپنی فیملی کے لیے، اور جب کر نہیں پاتی تو اس کا سب سے زیادہ دکھ خود ان کو اپنا ہوتا ہے۔ جب ان کا بچہ بیمار ہو، جب ان کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتی، تو عورت خوشی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ اس کی فطرت ہی یہی ہے۔ یہ گھر اس کی خوشی ہے، یہ رشتے اس کی خوشی ہیں، وہ ماں بہن بیٹی بن کر رہنا چاہتی ہے۔ اور جب جیسے میں کہوں نا کوئی میرا نام مجھ سے چھین لے تو کیا میں سکینہ رہوں گی؟ میں کبھی سکینہ نہیں رہوں گی۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری شناخت مجھ سے چھینے، اور اگر کسی سے اس کی شناخت چھین جائے تو اس کی شخصیت بکھر کر رہ جاتی ہے۔ یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی مغربی ایجنڈے کا ہے۔ اور پیاری بہنوں، اسی حوالے سے میں آپ سے کہوں گی کہ ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار بن کر رہنا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ عام نہیں، کچھ خاص ہیں۔ ہم وہ ارکان جماعت ہیں کہ جو دین کے خاطر جینے اور مرنے کا عزم رکھتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون کے اثرات مسلمان گھرانوں، تحریکی گھرانوں پر بھی اثر انداز ہیں، اور بڑی تیزی سے ہم کہتے ہیں وہ اسلامی اقدار اور تحریکی مزاج جو گھروں میں پایا جاتا تھا وہ بھی متاثر ہونے لگا ہے۔ وہ رنگ جو اسلام کا ہمارے گھروں میں نظر آتا تھا ماند پڑتا جا رہا ہے۔ کیا یہ ہے؟ آپ بتائیے، کیا یہ ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آپ میں سے کتنی اس پر پریشان ہیں، کتنی بہنیں اس پر پریشان ہیں؟ صرف 5۔ میری بات سنی ہے آپ لوگوں نے؟ معاشرے کے اس بڑھتے ہوئے ماحول کو، اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو، اور اس مورچے پر جس پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، جس کا نگہبان اور جس کے محاذ کے اوپر مجھے اور آپ کو مجاہدہ بن کر بٹھایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے کیا ہم کچھ پریشان ہیں؟ اگر پریشان ہیں تو آئیے مل کر سوچیں، اور ہمارے پاس ابھی 20 منٹ ہیں کہ ہم مل کر سوچیں کہ اس محاذ کی حفاظت ہم کیسے کریں گے۔ تو پیاری بہنوں، میں آپ سے کچھ سوالات کرتی ہوں۔ آپ سب بہنوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں مشورہ دینا ہوگا، عملی مشورہ، کہ ہم اپنے گھر بار کو، اس خاندان کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور اس کو اسلام کا رنگ دینے کے لیے کیا تدابیر اختیار کریں۔ اس میں سب سے پہلی بات میں آپ سے کہوں گی ہمارا ماں کا کردار ہے۔ مجھے آپ بتائیے، آپ میں سے کوئی بہن اٹھ کر یہ بتائیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے بحیثیت ماں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے اٹھ کے بتائیے۔ جی
یہ تو غلط بات ہے. آپ نے مجھے 1 گھنٹہ تو پورا دیجیے نا. 8:20 پہ میں نے پروگرام شروع کیا ہے, 7:20 پر, تو آپ نہیں کتنے بجے؟ 7:20 پہ شروع کیا. 1 گھنٹہ تو دیجیے نا. جی 45 میں 40 یعنی 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے اور آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں دیں گے. جی, اس میں 3 ٹپس بہت اہم ہیں پریکٹیکلی بچوں کی تربیت کے لیے, چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. سب سے پہلے ماں اپنے لباس کا خیال رکھے, دوسری گفتگو, تیسرا کھانا. عملی طور پر یہ شخصیت ایسے آتی ہے سامنے ماں کی کہ بچے جو ہیں ماں کی ایسی شخصیت سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اور کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں بچوں کے معاملے میں چھوٹے ہیں جوان, یہ چھوڑ دیں دریا چار کہ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے بس ہیں بچوں کے لیے. جہاں ایمان کی کمزوری آتی ہے اور تربیت سے ہم اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو وہاں پہ بچے ہم سے بڑے ہو جاتے ہیں. بس یہ 3 باتیں آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیں, آپ اس کے اثرات دیکھیں گے. کوئی اور بہن مجھے آ کر یہ بتائیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دینی تعلیم اور تربیت کے لیے گھریلو سطح پر ایک ماں کیا کوششیں کر سکتی ہے. کوئی چھوٹے بچوں والی آ جائے, جلدی سے آئے, دوڑ کے آئے. دیکھیں یہاں پہ ڈبل مائک ہوتے تو اچھا تھا. جلدی سے آئیں. ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت, چھوٹے بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں؟ جی جلدی سے آئیں, تکلف نہیں کرنا ہے, جلدی جلدی آ کے بتانا ہے. السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ ماں کو خود عملی نمونہ بن کے دکھانا چاہیے بچوں کے سامنے. وہ جیسی نماز پڑھنے والی ہوگی, جیسی وہ باادب ہوگی, اسی طرح ہی اس کے بچے ہوں گے. عملی سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے بچوں کو. نہیں, اس کے علاوہ بھی بتائیے آپ مجھے کہ وہ کیا کیا کرے اس کے لیے نا. مثال کے طور پر وہ کون سی باتیں ہیں جن پر بچوں کو بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ وہ والی شرارتیں کریں یا وہ غلط کام کریں؟ وہ کون سے کام ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بغیر اجازت کے نہیں بچوں کو کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اگر وہ اجازت مانگے آپ سے کہ وہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ماحول ہی نہیں ہونا چاہیے ایسا بالکل بھی. سوچیں آپ سب بہنیں, ذرا سا ذہن کو اپنا ایک ایکسرسائز کیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں گھر کے اندر جن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہلکی سی ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. تربیت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھڑی کو کھڑا رکھو. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ماں معصوم سے بچی کو دھنک کر دے دیتی ہے اس لیے کہ وہ تو روٹی پکا رہی تھی گھر میں. قصور اس کا کچھ نہیں تھا, معصوم سی بچہ وہ رو پڑا اور اس کو پتہ نہیں تھا, تو کیا وہاں چھڑی کو کھڑا رکھنا تھا؟ کب چھڑی کو کھڑا رکھنا ہے اور کب پیار سے نصیحت کرنی ہے اور کب نظر انداز کر دینا ہے. اچھائی اور برائی, کہ ہماری تربیت میں کیا خامیاں ہیں اور کون سے پہلو ہیں جن پر ہم غلطی کر جاتے ہیں. جلدی سے آئیے بتائیے, جلدی سے آئیے, بہت ایک ایک بات بتا دی جائے گی تیزی سے. شاباش. اچھا, پہلی چیز یہ ہے کہ مائیں خود بالکل ناواقف ہیں دین کی بات سے, ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جو چیز اللہ کی حد سے ٹکراتی ہو نا, اس پر تو نرمی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جو چیز نرمی جو عام روٹین میں ہے, چھوٹی موٹی غلطی ہے, ٹوٹ پھوٹ ہے, اس پہ معاف کر دینا چاہیے. لیکن اللہ کی حدود سے واقفیت نہیں کراتے نا, جیسے پردے کی حد ہے یا نماز ہے, صحیح ٹائم پر بستر الگ کرنا ہے, اگر اس میں نرمی کرتے ہیں تو ساری زندگی پچھتاتے ہیں. اس کو بہت سختی سے لینا چاہیے. وہ جو ہم بچپن میں ہمیں سنتے تھے لطیفہ, یہی کہ بچہ آیا اور کہا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پر نہیں ہیں. یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے, لیکن جو سب سے مین مسئلہ ہے کہ ہم خود ہی موبائل بچوں کو دیتے ہیں, خود ہی نیٹ استعمال کرنے کا بتاتے ہیں, پھر جب بچہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ہم مارتے ہیں. یہ بھی ہے کہ ہم خود ہی کنٹرول کریں اس چیز کو. ٹھیک, یہ ایک اصول ہے جو یہ ہماری بہنیں ہمیں یہاں پر دے کر گئیں. اچھا, دینی تعلیم کیسے سکھائیں گے؟ اسکول میں تو نہیں ملتی. میں ماں ہوں, ایک دینی ماں, میں اپنے بچے کی دینی تربیت کیسے کروں؟ آپ بتا رہی ہیں. جی ضرور. دیکھیے, یہ جتنے بھی مشورے آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ وہ اصول ہیں جو تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں. السلام علیکم.
ایک یہ کہ بچوں کو سال اجتماعیت ہم دیں، یعنی بچوں کے لیول پہ ہم تربیتی پروگرامس رکھیں گھر میں نا، تو اس سے اپنے بچوں کی بھی تربیت ہوتی ہے اور یہ کہ محلے کے بچوں کی بھی نا. تو مجھے یہ بہترین طریقہ لگا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. اچھا، میں اپنے بچے کی بڑی تربیت کرتی ہوں، مگر وہ اسکول جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا سیکھ کے گھر آ جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ ہاں، توبہ آ رہی ہیں بہن. میں بڑے ادب سے بچے سے آپ جناب سے بات کرتی ہوں، اسلامی آداب سکھاتی ہوں، لیکن میرا بچہ اسکول جاتا ہے، جب گھر آ کے واپس آ جائے تو میں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں. اس کا جواب تو سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، جیسے ہم بچے کو فارغ نہ رہنے دیں. بچے جب فارغ ہوتے ہیں پھر ہم ان کو موبائل اور اس طرح کی چیزیں پکڑاتے ہیں. ان کے ذہنوں میں ایک تو سٹوریز کی صورت میں رات کو سوتے وقت خاص طور پہ میں نے اس چیز کو تجرباتی طور پہ کیا ہے کہ بچوں کو کوئی بھی کہانی، اسلامی کہانی سنانے کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ یہی چیز مانگتے ہیں کہ امی مجھے کہانی سنا دیں یا کوئی واقعہ سنا دیں فلاں پیغمبر کا. تو یہ چیز دینی تربیت کیسی کریں؟ دینی تربیت یہ دینی تربیت کا ذریعہ بھی ہے نا کہ ہم لوگ خاص طور پہ جب ہم واقعات کے ذریعے کسی چیز کو ان سے منع کرتے ہیں نا تو وہ ان کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے. جیسے جھوٹ بولنا، یا جیسے اب بعض اوقات بچے باہر سے نا کوئی گندا لفظ سیکھ کے آ جاتے ہیں، جیسے کوئی گالی وغیرہ سیکھ کے آ جاتے ہیں، تھوک دیتے ہیں یا گندا لفظ جیسے گالیاں باہر سے سن کے آتے ہیں، تو اس کو تھوڑا اگنور بھی، بار بار وہ ایک چیز بات بولتے ہیں تو ان کو منع کرنے کے بعد تھوڑا سا اگنور کریں، اور پھر ان کو کسی کہانی کی صورت میں کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اس کو اپنی زبان پہ نہیں لانا. تو اس چیز کو یہی ذریعہ ہوتا ہے. دوسرا اپنا نمونہ ہوتا ہے. ہاں. اچھا، ایک بات یہ ہوتی ہے، پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی توجہ اس غلط کام سے ہٹائی جائے. اگر آپ اس میں ناکام ہو گئیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے، انہیں کسی اور چیز میں مشغول کیا جائے. اس میں بھی ناکام ہو گئیں تو پھر آپ، میری بہن تھی، وہ ایسے ہی ہوا، میں بچی چھوٹی سی تھی بڑی والی، میں نے اس کو مار دیا کسی بات کے اوپر، تو کہنے لگی ابھی اتنی زور سے مار دو گی تو جب بڑے ہو کے یہ بہت کچھ کرے گی تو تب کیا کرو گی، ٹوٹے کر دو گی کیا اس کے؟ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ تو کہنے لگی کہ بس تم چپ چاپ رہو، اور جب یہ کوئی غلط کام کرے تو بس اس کو یوں کر کے دیکھا کرو آنکھوں سے. کچھ دنوں بعد تمہاری آنکھوں کا بھی اثر نہیں ہونا، آنکھیں گر کے باہر نکل آئیں گی، بچہ آنکھوں کی طرف دیکھے گا ہی نہیں اور کام کرتا جائے گا اپنا. تو پھر بس صرف انگلی اٹھاؤ، پھر اس کے بعد کہو نو. کہ انہوں نے مجھے اسٹیج بتائی، ہر اسٹیج اپنی ایک دور کے بعد وہ تدبیر بھی ناکام ہو جائے گی. ہاتھ تو سب سے آخر میں اٹھانا ہے. اب جب سب سے پہلے ہاتھ پڑ جاتا ہے، اس کے بعد گلا پھاڑ کے، سب سے بری آواز ہمیں پتہ ہے قرآن نے منع کیا گیا نا بری، اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر. تو اب مائیں، لوگ کہتے ہیں کہ ماؤں کی آواز اونچی ہو ہی جاتی ہے بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر. ڈانٹنے والی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہم نے مہینہ گزارا، عشرہ بھی نہیں کہتے، مہینہ گزارا ہے نا. اور کیسی اچھی ماں گھروں کے اندر. آج مسلمان، وہ جو نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا، اچھی نسلیں دے دوں گا. تو میری بہنوں ہمیں سوچنا ہوگا. جی کچھ بہنیں کہنا چاہ رہی ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے، گھر میں اسلامی آداب کو رواج دینا ہے، بچوں کے اندر اسلامی آداب اقدار کو رواج دینا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ السلام علیکم. ویسے تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت بڑی بحث ہے. یہ ایک ہی وقت میں یا کچھ تھوڑی سی نشست میں ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے. یہ ایک اتنا بڑا وسیع مضمون ہے، یا اسے بڑی بحث کہہ لیں. یہ اس کی سٹیجز ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلی سٹیج جو میں کہوں گی، جو سب سے باقی سٹیجز میں سب سے اہم ہے، وہ ہے ماں کی گود سے لے کر گور تک، جو حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے. وہ کیا ہر چیز کے، میں تو کہتی ہوں، میں نے آج بھی میں چونکہ اسکول کی پرنسپل ہوں تو میری آج بھی ایک ورک شاپ تھی اور اسی چیز پر تھی، چائلڈ ڈیولپمنٹ پر. تو وہ آج بھی میں ان مدرس کو یہی بتا رہی تھی کہ آپ بچوں کی تربیت تب کرتے ہو جب آپ کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے. آپ اس وقت بچے کی تربیت شروع کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے نا کہ میں اس کا نصیب اس وقت لکھ دیتا ہوں. تو وہ جو ماں ہوتی ہے، جو اس وقت جو کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اسی وقت بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو بہت سی چیزیں آج جو ریسرچ سائنس کی جو بتا رہی ہے نا، کہ وہ بچے کی برتھ کو کیلکولیٹ کرتی ہے 9 ماہ سے.
9 ماہ سے کیلکولیٹ کرتی ہیں اور وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 1 سال اس کو کنسیڈر کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے کہ وہ آج جو ریسرچز بتاتی ہیں کہ بچہ 1 سال کا ہو گیا تو وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتایا ہے کہ بچہ اس وقت سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب میرے پاس بہت سی والدہ پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے بچے کو بہت کچھ آتا ہے, میرا بچہ بہت, آپ زبانی سیکھیں, آپ زبانی پوچھیں, بہت کچھ وہ سنا دے گا. تو میں کہتی ہوں کہ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے نا تو وہ اسے آپ نے جو کچھ اس سے پہلے سکھایا ہوا ہوتا ہے وہ سیکھ چکا ہوا ہوتا ہے. میرے بچے, مجھے پتا ہے میرا بچہ 1.25 سال کا تھا تو اس نے جب بولنا شروع کیا تو پہلے اسے سونے کی دعا, سونے سے پہلے کی جو دعا تھی وہ اس نے سیکھ لی تھی. تو ماشاءاللہ وہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ہم والدین اس کے سامنے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ہم جو کچھ سکھائیں گے وہ بچہ سیکھے گا. اور یہ بتدریج سٹیجز ہیں. بچہ جیسے ہی ایک سٹیج سے گزرتا ہے 6 سال کے بعد وہ ایک دوسری سٹیج آتی ہے جہاں پہ تربیت کا دوسرا پہلو شروع ہو جاتا ہے. احترام والدین کیسے سکھائیں؟ احترام والدین وہی چیز ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی یعنی کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کے سامنے خود ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے. اب ہم جب ان کو یہ کہیں گے, گھر میں جو ساس یا دادی ہے وہ بھی اگر اس کو بہو کو نام سے بلاتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تربیت میں وہ بچہ, آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ بچہ وہ نام سے بلا رہا ہوتا ہے ماں کو. تو وہ جب وہ یہ کہہ دے دادی بھی اور جو والد ہے کہ جائیں امی جان کو دے دیں یا ماما کو دے دیں تو بچے کے ذہن میں وہی چیز ہوگی کہ یہ میں نے اس کو رسپیکٹ سے بلانا ہے. چاچو کو دے دیں, تایا جان کو دے دیں, ماموں جان کو دے دیں. تو وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ رسپیکٹ اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. یہ پورا پروسیجر ہے, یہ ایک پوری اسٹڈی ہے کہ جو ہم کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے. صحیح. اچھا, اب اور کچھ چیزیں میں کہوں گی, مثال کے طور پر سادگی, سلیقہ, صفائی اور استاد کا احترام کرنا بھی. آج کل کے بچے استاد کا احترام نہیں کر رہے. اس کی چلو آپ کوئی وجہ, ہاں عائشہ آپ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان 3-4 پہلوؤں کے اوپر آپ کوئی رہنمائی دیں ہمیں تو بہت اچھا لگے گا. یہ مائک تو بالکل ہی تو تیار نہیں تھی. نہیں سرپرائز ٹیسٹ نہیں ہے یہ بالکل بھی, یہ تو شیئرنگ ہے آپس میں. اور ایک بات میں بھی جی ضرور. اچھا, میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ جب میں نے یہ والی حدیث پڑھی کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے, تو اور اس کے علاوہ یہ والی چیز بھی میں نے کہیں پہ پڑھی کہ ہم بچوں کے اندر مطلب ہم دعائیں بھی سکھا دیتے ہیں یا نماز کی اہمیت اور وہ سب چیزیں, اور لیکن جو بنیادی طور پہ اللہ کا یا خوف خدا کا کانسیپٹ ہے نا وہ بچوں کے اندر ہم اتنا گہرائی تک نہیں ڈال پاتے کہ ہم ایزیوم کر رہے ہوتے کہ یہ تو بہت انڈرسٹوڈ سی باتیں ہیں جو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی کچھ بچے کر رہے ہوں گے نا. تو اس چیز کو میں نے تھوڑا سا پریکٹس کر کے دیکھا. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں فردر, کیونکہ ایک پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بچہ پرفیکٹ نہیں ہوگا کہ ہم فوراً سے وہ ہماری توقعات کے مطابق ہو جائے. اس کے اندر بہت سارے مسئلے ہوں گے, ہمیں اگنور کرنے پڑیں گے, لیکن اگر ہم نے بنیاد ٹھیک ڈالی ہوگی نا تو فار دا ٹائم بینگ وہ چیزیں آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. تو ایک چیز جو چھوٹی سی میں ٹپ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اللہ کا تصور بچے کو کیسے دیں. جیسے میں نے نا اپنے کمرے میں ایک جگہ پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے ٹاک ٹو اللہ. تو میری بیٹی کو پڑھنا نہیں آتا, وہ بہت چھوٹی ہے, اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا لکھ کے لگایا ہوا ہے, تو میں نے کہا یہاں پہ میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے. تو وہ اب مجھ سے وہ ہر روز اس طرح کا کوئی نہ کوئی سوال پوچھتی ہے, اور ہر بات پہ جب میں نے اس کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے تو اس نے کہا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب چونکہ میں اس کو کانسیپٹ ابھی اللہ کی ہستی کا دے نہیں سکتی, میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ہیں, نظر نہیں آ رہے, ہاں نظر نہیں آ سکتے, لیکن وہ سن رہے ہیں. تو اس کے اب وہ ذہن میں الحمدللہ وہ چیز اتنی واضح ہے کہ وہ کسی بھی کام کے بعد مجھ سے پوچھتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا کیا رسپانس ہے نا. اور اسی طرح سے میں نے اس کو کہا کہ اگر تم کوئی چیز اپنی کسی کو دو گی تو اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے کہ جب پہلی مرتبہ اس نے اپنی کوئی بہت ہی پسندیدہ چیز دی تو اس سے کہیں بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دن کے اندر اندر واقعتاً کہیں سے بھیج دی, بالکل ان ایکسپیکٹڈلی. اور ابھی یہاں سے آنے سے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی بات سن کے ہی میں نے سوچا کہ میں بھی مائک پہ آؤں کہ مجھ سے کہہ رہی ہے امی صبح میں نے ایک ٹافی ایک بچے کو دی تھی, اللہ میں نے ابھی تک مجھے 2 ٹافیاں نہیں دی, تو اب کل دیں گے کیونکہ آج میرے دانت میں درد ہو رہا تھا. میں نے کہا اللہ میں تمہیں کل دیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ جب اللہ کا کانسیپٹ بچے کے اندر ہو جائے گا نا بالکل پختہ, تو پھر وہ زندگی کے ہر موڑ پہ ساتھ رہے گا, پھر وہ چیزیں خود بخود ساتھ ساتھ باقی کور ہوتی چلی جائیں گی. ہاں اچھا, تحریک میں بھی تو اللہ تبارک ہمیں ہمارے نظام نے تحریک کے اجتماع اہل کانا کرنے کی ایک تاکید کی ہے نا. یہ یقین رکھیے آپ کہ ہم تربیت کتنی کرنا چاہیں باتوں کے ذریعے سے تربیت نہیں ہوتی جب تک کہ انہیں بٹھا کر پڑھایا نہیں جائے گا. ناظر قرآن
लफ्ज़ी तर्जुमा तफसीर कुरान मजीद की तफहीमुल कुरान। हमारी बहन जो कौसर परवीन बहन हैं, उन्होंने अपने बच्चों के साथ ये सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सब बच्चे तहरीक में, और उन्होंने कहा था मैं शादी उस वक्त करूँगी सबकी जब सब तफहीमुल कुरान पूरी पढ़ लेंगे। ठीक है, कोशिश भी पूरी की, पढ़वा भी डाली और शर्त भी देखिए आप शादी के लिए, है ना। तो मेरी प्यारी बहनों, ये बात बिल्कुल सही है। 4 साल का बच्चा मेरा अपना, चारों बच्चे मेरी 4 साल की उम्र में पूरी नमाज पढ़ना जानते थे, रकतों में गड़बड़ करते थे। ये अल्लाह की तौफीक थी। बात ये थी कि उस ज़माने में हम बच्चों की तरबियत पे बड़े प्रोग्राम करते थे, और हमें ये बात पता थी कि बच्चों की मेमोरी जो है 3 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा होती है। लिहाजा बस उठते बैठते हर काम दुआ के साथ और सुन्नत के मुताबिक। यानी आप बच्चों को कपड़ा पहना रही हैं तो आप कहें पहले सीधे हाथ में पहनते, फिर हमारे नबी यूँ पहनते थे, हमारे नबी यूँ सोते थे, हमारे नबी यूँ उठते थे। अल्लाह ने हमें यूँ करने को कहा है। काम करते जाएं बच्चों की, बच्चा खुद अपना काम नहीं करता। माँ अपने हाथों से बच्चों का काम कर रही होती है, लेकिन अगर वो ज़बान से बता दी जाती है कि ये काम ऐसे करें, एक मुसलमान को अल्लाह का ये हुक्म है और सुन्नत ये है, और तो बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी, और वो पूरा कुछ जान जाता है कि कैसे। अच्छा वो वज़ू, ये मेरे गुनाह झड़ रहे हैं, मैं वज़ू कर रहा हूँ। तो प्यारी बहनों, ये कुछ मुश्किल नहीं है। बस ये वाली बात, अगर हर माँ मोहल्ले के सिर्फ 2 बच्चों को नाज़रा पढ़ाने के लिए घर बुला ले तो अपना बच्चा भी बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ लेता है। हमारे यहाँ अब ये कल्चर डेवलप हो रहा है कि माएँ बच्चों को छोड़ देती हैं, ट्यूशन पे भेज दो, कारी के पास भेज दो, यहाँ वहाँ भेज दो। माँ के साथ उसका रिश्ता कमज़ोर है, बड़ा वक्त स्कूल ले लेता है। ये बातें समझने और गौर करने वाली हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी बच्चों की तरबियत में मुसल्लिमा है, सोबत कैसी हो उनकी, स्कूल कैसा हो उनका, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, और कुर्ब क़यामत की निशानी भी यही है कि बेटा बाप से ज़्यादा किसका मानेगा, यार का मानेगा। तो प्यारी बहनों, जो बातें मैंने आपसे कही थी ना, अदब सिखाना कि लौंडी अपनी मालका को जनेगी, हमारे घराने क़यामत की निशानियां नहीं बने। एक बात, अब सिर्फ आपके पास 10 मिनट हैं, और 10 मिनट में मुझे और आपको ये बात समझनी और जाननी है कि मैं अपनी ज़ात से अपनी ससुराल में बेहतरीन किरदार कैसे सामने रख सकती हूँ, अपने ख़ानदान को मुस्तहकम करने के लिहाज से और अपने ससुराल को दीन के रंग में ढालने के लिहाज से मुझे क्या तरीक़ा इख्तियार करना होगा। चलिए दौड़ के अच्छी बहू आ जाए और अपनी ज़िंदगी के तजर्बे बयान करें जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करे मैं उस गुमान जैसी हूँ, लेकिन या तो अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा ससुराल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मेरी सास अगर इतनी अच्छी ना होती तो ससुराल से इतना अच्छा ताल्लुक़ ना होता उनका। आपको पता है कि अमूमन हमारी ज़िंदगी ससुराल में लंबी हो जाती है और मैके में कम, तो हम सीख अपनी सासों से रहे होते हैं। तो कभी वो नाम लेके किसी की बुराई नहीं करती थी, तो ये आदत भी हमने अपना ली, और बहुत सारी बुराइयों को छोड़ देना। तो तरीका क्या अपनाया कि हमेशा उनको घर बुला के बहुत खुशी से, दिल की खुशी से खाने पे बुलाना। उनकी कोई गमी खुशी जो है उसमें ये मुमकिन नहीं था कि हम ना जाएं, और सब के सब। और बच्चों को अगर किसी ने अपने बच्चे के कपड़े दिए, खुशी से लिए और उनके आने पे उन्हें पहनाए, ताकि वो भी ये देखें कि उनके बच्चे की जो उतरन तो हम इसलिए नहीं कहते कि मोहब्बत से दिए गए होते थे, तो वो चीज़ें जो दिल जोड़ने वाली होती हैं। उनकी पसंद का खाना बनाना। अम्मी अमूमन बेड रिडन थी बहुत अरसा, तो उन्हें ये सब जो रिश्ते प्यारे थे उन्हें बुला कर घर में दावत करना किसी न किसी बहाने। और अब उनकी वफ़ात के बाद सदका जारिया के तौर पर हर माह हम किसी ख़ानदान के एक घर में जाते हैं,
اور وہاں سب سارے 8 کے 8 خاندان، اور وہاں ہم نے طے کیا ہوتا ہے ہم نے قرآن سے کیا پڑھنا ہے اور ہم نے حدیث سے کیا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں تاکہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ امی کے لیے بھی رہے، اور ان کو ضرور مجھے یقین ہے خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک، ایک چھوٹی سی بات باجی آپ کے پہلے اس کے جواب میں صرف شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم چونکہ ابھی ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں۔ بچوں کی جب تربیت کر رہی تھی، میرے بچوں نے 7 سال کی عمر میں تقریباً سب نے قرآن مکمل کر لیا، کیونکہ میں جاب پہ جانے کے باوجود 4 سال کا بچہ میرے ساتھ مسجد جاتا تھا، وہاں مدرسہ تھا، وہاں انہوں نے پڑھنا اور سیکھنا اور میرے ساتھ ہاسپٹل سے واپس آنا۔ لیکن جب کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تھی تو میں کبھی لگا بھی دیتی تھی، لیکن جب کسی نے جھوٹ بول دینا یا وہ بات جو میرے نزدیک بڑی تھی جیسے جھوٹ بولنا، تو میں اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، اور پھر میں اس کو آرام سے کمرے میں، ڈرائنگ روم ہمارے یہاں ذرا الگ کمرہ ہوتا ہے، وہاں لے جا کے اور میں دروازہ بند کرتی تھی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی اور خاموشی سے کہ مجھے بتاؤ اتنی بڑی بات تم نے کیسے کر دی۔ اور یقیناً مطلب ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کوئی بچہ جھوٹ بول جائے، تو اس لیے وہ پھر انہیں پتہ ہوتا تھا کہ امی نے مارنا نہیں ہے، امی نے غصہ نہیں ہونا، اب ہمیں بتانا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب کو یہ پتہ چل گیا کہ امی کہہ رہی ہے نا آج ڈرائنگ روم میں آنا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے آج تم نے کیا کیا۔ تو مطلب یہ کہ ان کو ٹائم دے، کیا وجہ ہوئی، یہ تربیت ہے ہماری کہ جھوٹ بولنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے ہاں، اور اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس پہ نہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، جو تربیت ہے وہ الگ بٹھا کے ان کی سن کے کرنا۔ ہاں، عہد کو پورا کرنا ہے۔ بچوں کے حوالے سے یہ پتہ ہو کہ ماں باپ کبھی بھی چھوٹا سا بھی وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے، اور اتنا سا بھی کاغذ ہوگا تو ادھر ادھر نہیں پھینکیں گے، ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالیں گے۔ کل میں گئی اپنی بہن کو، میں آج نہیں آ سکی تربیت گاہ میں، میری بہن کا منڈے کو آپریشن ہے، تو کل ڈاکٹر کو دکھایا، آج بھی تو کچھ لگا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ ان کے ہونے تھے، تو بس وہ ایسی مصروفیت نکل آئی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون نے باقاعدہ بچی کو جب انہوں نے جوس کا ڈبہ کھولا تو اس کی جب اوپر سے کاک اتاری انہوں نے ٹن کے اس کنٹینر میں سے، تو انہوں نے کہا جاؤ پہلے تم اس کو ڈسٹ بن میں ڈال کر آؤ۔ چھوٹا سا بچہ گیا ڈسٹ بن میں ڈال کر آیا، تو مجھے لگا وہ تو ایک عام سی خاتون تھی لیکن سکھا رہی ہیں سلیقہ اور صفائی، جو ترجیح اول ہے۔ اچھا اب یہ تو بتائیے کہ میں تو ساس بن گئی ہوں، آپ کیا مشورہ دیں گی مجھے کہ اچھا ساس بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے دیکھا میں نے بچوں کے لیے کہا تو لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، اور جب میں نے سسرال میں کہا تو لوگ چپ ہو گئے۔ ہاں جی چلو شاباش شاباش، مجھے آ کے بتاؤ مریم میں کیا کروں اچھی ساس بننے کے لیے؟ میں سوال کو آسان بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ویسے تو یہ سوال بھی صرف ساسوں کا ہے، لیکن ظاہر ہے ساسوں سے ڈیل بہت، میری ماشاء اللہ 2 ساسیں ہیں، میرا بڑا تجربہ۔ تو ساسوں کا میں ابھی زبینہ خانہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو بچوں کی تربیت ہے نا، پہلے زمانے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ساسوں نہیں کی، دادیوں نانیوں نے اب بھی، کیونکہ ماں کی بہرحال وہ بھی ایک تربیت کری ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں جب ہم گھر میں اکٹھا رہ رہے ہوتے ہیں نا تو ماں سے زیادہ وقت بزرگوں کے پاس فارغ ہوتا ہے نا، اور ان کا جو سارا وہ مطلب ایک ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ ہے وہ، لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جہاں پر ہمارے بزرگ اور ہم سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچوں کی اٹیچمنٹ ماں سے بھی زیادہ اپنے ان سے ہوتی ہے نا، تو اس میں بزرگوں کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ بچوں کو یہ چیز برابر کرائیں کہ ان کی ماں کا جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے نا، بس وہی ہمارے بزرگوں کی مطلب ایک آواز پورے گھر میں ہو، مطلب جس ساس کے لحاظ سے بھی بتائیں نا، ساس ہی نا کہ ساس اگر بہو کے کچھ رولز ہیں تو ساس بھی اپنے وہی رول بچوں کو بتائے گی۔ اگر بچوں کو یہ فیل ہوگا کہ ہمارے انڈر کور ہو رہا ہے کہ ادھر سے میں کوئی بات امی نے بنا کہ ہم ادھر جا کے کر سکتے ہیں، یہ بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ چیز کہ وہ جو بات ہے نا کہ جو ایک وہ کہانیاں اور وہ سارا جو ایک سٹوری ٹائم والا ہوتا تھا کہ رات کو سب سے مائیں ہماری تھک جاتی تھی، امی بھی ہماری تھی نا، دن میں الحمدللہ ہماری امی نے ہماری بڑی تربیت پہ زور دیا ہے، لیکن رات کا وقت ہماری دادی جان جو تھی نا، وہ انہوں نے ہمیں ضرور ایک کہانی سنانی ہوتی تھی، اور وہ روز نئی کہانی بناتی تھی خود اپنے پاس سے، کہ وہ کہانیاں مجھے ابھی بھی یاد ہیں، وہ ساری مورل سے بھری ہوئی کہانیاں تھیں، جتنا ساس ہی تھی نا۔ نہیں وہ مریم نے شاید ہمارا موضوع آگے بڑھ گیا ہے، اب ہمیں اچھے بچے کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی ساس اور اچھی بہو کی تربیت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
تو میں آپ سے سوال یہ کر رہی تھی بحیثیت اچھی بہو کے آپ سے کہ میں اچھی ساس کیسے بنوں؟ جلدی سے بتائیں اچھی ساس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہاں جلدی جلدی بتائیں، سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے، آپ نہیں آپ بتا دیں نا، بتا دیں، یہ تو جنرل باتیں ہیں نا سب کے لیے۔ اچھی ساس کیسی؟ یہی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اچھی ساس وہی ہوتی ہے کہ جو پیار کرتی ہے، ہاں پیار کر اپنے گھر میں ایک نظام قائم کرتی ہے، اور پھر یہ کہ جو جس کا مقام ہوتا ہے اس کو وہ والا مقام اس کے گھر میں ایلوکیٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال گھر کی منتظم پہلے وہی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، بہو تو باہر سے آ رہی ہوتی ہے نا۔ موضوع سینسیٹیو ہو گیا سارے